اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تبلیغ شرف عظمت انسان. اے عقل والے، علم ہی تیری عقل کا نور ہے، یعنی کہ روشنی ہے. بغیر علم کے عقل تجھے کوئی نفع نہیں دے گی. بغیر علم کے عقل تجھے کوئی نفع نہیں دے گی. اگر تو علم سے واقف ہے تو عقل تیری نفع ہے. علم نافع کی طرف بلاتا ہے، یہ نافع کی طرف بلاتا ہے. یہی تو تبلیغ دین اسلام ہے. یہی پوری انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر شرف عظمت سے نوازا ہے اور علم دے کر اللہ تعالیٰ نے اس نوازت سے شرف بندگی کا نور عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہی علم عبادت پیروی حق ہے. بغیر علم کے کوئی پیروی جائز ہی نہیں. جتنا مرضی انسان عقل والا ہو جائے، اگر علم والا نہیں وہ انسان ہی نہیں. اللہ نے بے شک انسان کو شرف ایمان کے لیے بنایا ہے، اور جو انسان اپنی عظمت سے اللہ کی عظمت کو جان ہی نہ سکے وہی انسان خسارے میں ہے. یہ خسارہ اسے تب ہی پتہ چلے گا جب وہ دنیا سے چلا جائے گا. اے بندے، مرنے کے بعد والی زندگی کا جو خسارہ ہے وہ انسان کے لیے ہے، اور جو مرنے کے بعد والی زندگی کا جو نفع ہے وہ مومن کے لیے ہے. مومن ہے تو انسان ہی ہے، مگر وہ ایمان لے آیا ہے، اور ایمان والا ہی دراصل نفع والا ہے. جو انسان ایمان لے آئے اسے مومن کہتے ہیں، اور مومن ہی مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتا ہے. اور ایمان رکھنا ہی فضیلت نور حق ہے. ایمان رکھنا ہی علم شعور حق ہے، اور ایمان رکھنا ہی سلامتی شان بقائے حق ہے، اور ایمان رکھنا ہی تعریف عظمت وحدت ہے، اور ایمان رکھنا ہی عظمت اظہار رسالت ہے، اور ایمان رکھنا ہی ولایت ایمان توحید رسالت شان عظمت حق ہے. یعنی کہ ایمان والے ہی مرنے کے بعد والی زندگی کے طالب ہیں، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے نافع کے طالب ہیں، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے نور کے طالب ہیں، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے خزانوں کے طالب ہیں، راحت کے طالب ہیں، فضیلت کے طالب ہیں، درجات کے طالب ہیں، بخشش کے طالب ہیں، قرب کے طالب ہیں، نور کے طالب ہیں، وسعت قبر کے طالب ہیں، قبر نور کے طالب ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام طلبے ہی تو مومن کو عطا فرمائی ہوئی ہے. اللہ سے مانگنا بھی مومن کی تعریف ہے، اللہ کے لیے دینا بھی مومن کی تعریف ہے. شان عظمت مومن اظہار ایمان حق کی تو سلامتی ہے، اور اللہ جن کو سلامتی عطا فرماتا ہے وہی تو نور والا ہو جاتا ہے، اور نور والی زندگی کو زندگی جاویدہ مانتا ہے. یعنی کہ سدا کی زندگی کو ماننے والا ہی نور والا ہے. یہی عظمت اظہار ایمان سلامتی حق ہے. اگر انسان انسانی شرف میں ہی مر جاتا ہے تو وہ انسان خسارے والا ہے، پھر وہ سدا کے لیے خسارے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور ایک انسان اگر انسانی حالت میں ہی مر جاتا ہے تو وہ خسارے والا ہے، اور وہ سدا خسارے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور ایک انسان مومن ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ نافع والا ہے، اور سدا نافع والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تبلیغ دین اسلام کا اصل شرف ہی یہی ہے کہ نافع والوں کے بارے میں بتانا، اور نافع والوں کے بارے میں بتانا، یعنی کہ انعام والوں کے بارے میں بتانا، اور عذاب والوں کے بارے میں بتانا. انعام والوں میں شامل کرنے کے لیے تبلیغ کرنا، اور عذاب والوں میں شامل ہونے سے بچانے کے لیے تبلیغ کرنا. جب تبلیغ دین اسلام کا اثر شرف انسان کو معلوم ہو جائے گا،
جب تبلیغ اسلام کا اصل شرف انسان کو معلوم ہو جائے گا وہ کبھی بھی کسی مومن سے نفرت نہیں کرے گا۔ نفرت وہی کرتے ہیں جو اندھے گنگے بہرے ہوں، اور اندھے گنگے بہروں سے مومن کبھی بھی بحث نہیں کرتا، اور نہ ہی ان سے لین دین رکھتا ہے، اور نہ ہی انہیں اپنا دوست سمجھتا ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی مدد کی امید کرتا ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی مشورہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو علم دے کر حق سے حق تک سب حق سمجھا دیا ہے۔ تبلیغ اصل میں اللہ کا حق ہے، اور بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کے لیے تبلیغ کرتا ہے، خود سے اس کا کوئی علم ظاہر نہیں۔ وہ بندہ جو تبلیغ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ہی تبلیغ کرتا ہے، ایسا تبلیغ کرنے والا ہی اللہ کا بندہ ہے اور چنا ہوا ہے، اور اسی کی تبلیغ دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ اللہ تبلیغ کا شرع عطا کرے اور شرع عطا کرے، درجے عطا کرے اور درجے عطا کر کے قرب عطا کرے۔ یہی تو تبلیغ علم ہدایت حق ہے۔ جو اللہ اور رسول کی تبلیغ کرتا ہے وہی تو اللہ اور اس کے رسول کو پیروکار ہے، اور پیروی کرنا ہی قرب دلیل سلامتی شان حق ہے۔ تبلیغ کل انسانیت کی فلاح ہے۔ تبلیغ وہ علم ہے جو ہر نفس کی ضرورت ہے، چاہے مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، گناہگار ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، سب کے لیے ہی پیغام پہچان حق کی تو علم ہے۔ جس کو علم سے نفس کی پہچان مل جاتی ہے وہ اللہ کو جان جاتا ہے، اور جو اللہ کو جان جاتا ہے وہی ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانا بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ ہی انسان کو ایمان دے کر تعریف والوں میں شامل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ہی بندے پر احسان ہے، اور اللہ احسان کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ شان عظمت ربوبیت حق کی تو سلامتی ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، عفو ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ولایت ہے، مومن کا ایمان کا نور ہے۔ تبلیغ اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ اللہ کے لیے جو تبلیغ کرتا ہے اللہ اس کی بھی تعریف کرتا ہے۔ احسان ربوبیت حق سے ہی تو تعریف حق ہے، اور جو سزا کی تعریف ہے انسان کو عارضی اور سزا کی تعریف میں بھی جو فرق رکھتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ کے ساتھ تعریف میں شرک نہیں کرے گا۔ عارضی اور سزا کی تعریف میں جو فرق رکھتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ کے ساتھ تعریف میں شرک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے چاہے وہ عارضی ہو وہ بھی اسی کا ہے، اور سزا والا بھی علم اسی کا ہے، اور نور والا یعنی کہ سلامتی والا بھی علم اسی کا ہے۔ اے انسان مومن تو جان لے کہ تجھے اللہ نے دونوں علم عطا کیے ہوئے ہیں، اور جو ایمان نہیں لایا مگر انسان ہے وہ ایک علم کی طرح ہی بڑھتا ہے، یعنی جو علم عارضی ہے اور جو علم سزا کے لیے ہے اس علم کی تبلیغ نہیں کرتا۔ عارضی علم دلیل کے ساتھ تعریف ہے، اور سزا کا علم نور کے ساتھ اور قرب دیدار کے ساتھ تعریف ہے۔ اللہ کی شان قدرت علم توحید رسالت حق سے ہی یقیناً تو سزا کی پہچان ہے، یعنی کہ سزا کی پہچان ایمان نور سلامتی ہے۔ اے مومن ایمان لانے والے اور مومن کہلانے والے، تیرا علم تبلیغ کرنا اور ایک عام انسان کا علمی تبلیغ کرنا ایک جیسا نہیں۔ تجھے تبلیغ میں وہ علم بھی دینا پڑتا ہے جس علم پر مومن تو ایمان رکھتا ہے مگر کافر منافق مشرک اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ اے علم سے تبلیغ کرنے والے، بے شک ہر علم کی گواہی قرآن ہے اور ہر نفس کی گواہی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے قرآن کا تحفہ دیا ہے کتاب کی صورت میں دیا ہے، یہ تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے مومن تجھے اس کے درجے تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔
یعنی تبلیغ بھی درجہ بدرجہ انسان کو علم عطا کرتی ہے کہ کس کو کس طرح تبلیغ کرنی ہے، اور جس کو تبلیغ کے علم سے درجوں کا علم ہو جائے وہی معرفت دین حق کا رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجے انہی کو عطا کیے ہیں جو دین سے علم سے معرفت کو پہچان جاتے ہیں، یعنی کہ معرفت نور حقیقت حق طریب صدا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ امر سے ہی تو سب کچھ عطا کرتا ہے، اور جس انسان مومن کو یعنی کہ امر کا پتہ چل جائے وہی تو علم حق والا ہے، اور جس انسان مومن نے وحی کے ذریعے تبلیغ کی اس انسان کا اللہ کے تمام عقل اور علم والوں سے بڑھ کر درجہ ہے، یعنی کہ درجہ نور حق سے واقف ہونے والے انسان مومن تو جان لے کہ تیرا درجہ کیوں تو سے انسانوں سے بڑھ کر ہے کہ تو اس نور پر بھی یقین رکھتا ہے جس نور پر علم رکھنے والے انسان یقین نہیں رکھتے۔ شان نور یقین قرب دلیل رسالت توحید حق ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی دلیل نور گواہی شان ربوبیت رسالت ولایت شان صدا ہے۔ یہ جاننا مومن کے لیے سب سے بڑا انعام ہے کہ علم سے نور کو جاننے والا بن جانا ہی مومن تصدیق نور صدائے شان طریق حق ہے۔ فضیلت قرآن وہ کتاب حق ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی شک ہے۔ یہ کتاب اللہ کی تمام آسمانی کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو جو فضیلت بخشی ہے اور قدر عطا کی ہے، جو نور دیا ہے، جو نشانیاں ظاہر کی ہیں، جو دلیلیں دے کر انسان کو ایمان کی طرف بلایا ہے، جو علوم ظاہر فرمائے ہیں، جو رزق کے اصول طریقے بتائے ہیں، جو مقصد زندگی بیان کیے ہیں، جو شفاعت اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، جن نفسوں کا ذکر کیا ہے شفاعت کے لیے، جن کو اپنی طرف سے انعام دے کر انعام والوں میں شامل کیا ہے، جن کو برکت دی، جن کو عظمت دی، جن کو وراثت دی، جن کو حفاظت دی، جن کو حکمت دی، جن کو حاکمیت دی، جن کو علم دیا ہے، جن کے لیے علم پسند فرمایا ہے، جن کو نصیحت دی ہے، جن سے محبت کی ہے، محبت کر کے جنہیں اپنی محبت کی دلیل بنایا ہے، جن کو بصیرت بصارت اور کامیابی دی ہے، جن کو نور معرفت ذکر عبادت اور قرب دیا ہے، جن کو دوستی اور نور دیا ہے، جن کو دوستوں کا دشمن ہونے پر اللہ نے اپنا دشمن کہا ہے، نافرمان کہا ہے، بے دینہ کہا ہے، شرک بدعتی اور کفر کرنے والا کہا ہے۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ ان سب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اللہ کی یہ کتاب قرآن وہ کتاب ہے جو تمام حکمتوں کے ساتھ، تمام قدروں کے ساتھ، تمام پاکیوں کے ساتھ، تمام شفاؤں کے ساتھ، تمام عطاؤں کے ساتھ، تمام دعاؤں کے ساتھ، تمام دوستوں کے ساتھ، تمام دوستوں کی عطاؤں کے ساتھ، تمام وفاداروں کے ساتھ، تمام قربانیوں کے ساتھ، تمام زندگیوں کے ساتھ، تمام بندیوں کے ساتھ، تمام اصولوں کے ساتھ، تمام راستوں کے ساتھ، تمام نعمتوں کے ساتھ، تمام فضیلتوں کے ساتھ، تمام اسموں کے ساتھ، تمام اولیاء کے ساتھ، تمام مومنوں کے ساتھ، تمام زندگی شعور بیداری نور فضیلت حق کے ساتھ، اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت اور اللہ انعام کے ساتھ، اللہ کی بات کتاب قرآن عظمت شان طریب کل بادشاہی حق ہے۔ اللہ کی بات کتاب قرآن عظمت شان طریب کل بادشاہی حق ہے۔ اللہ کی قدرت کی تعریف ہی قرآن ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ کی تعریف نہیں کر سکتی۔ بے شک قرآن ہی تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ اللہ نے یہ کتاب جو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے عطا کی ہے، ایسی عطا اور کوئی عطا نہیں جو مومن تبلیغ حق سے حق کا
ہونا چاہتا ہے اسے اللہ کا قرآن ہی حق تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن مومن کے لیے قرب رکھا ہوا ہے، اور یہ قرب وہ ہے جس میں مومن اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ قرب وہ ہے جس سے مومن اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ مومن سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ نے مومن کو قرآن عطا کر کے شرف فضیلت حق سے ہم کلامی کا حق عطا کیا ہے۔ اللہ کی یہ سب سے بڑی عطا ہی ہم کلامی ہے۔ دراصل قرب الہی کا معیاری زندگی قرآن سے شروع ہوتا ہے۔ دراصل قرب الہی کا معیاری زندگی قرآن سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب پا کر بندہ انعام والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مومن کی تبلیغی قرآن حدیث ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حسنہ ہے۔ یہی زندگی مومن معراج حق ہے، یہی زندگی مومن کے لیے معراج حق ہے۔ تبلیغ کرنے والے کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج حق سے معراج کا شرف پہنا دیتا ہے، اور مبلغ جس مومن کو تبلیغ کرتا ہے اسے بھی معراج کی طرف بلانا چاہے۔ مومن کی معراج ہی اللہ سے ہم کلامی ہے، اور جس نے ہم کلامی کا شرف پا لیا وہی معراج والا ہے۔ اے مومن تیرے لیے معراج حق سے حقدار ہے، بے شک اللہ کا قرآن ہی تجھے معراج کا حق بخشتا ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ عظمت قرآن حق سے جو واقف ہوتے ہیں، اور قرآن سے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ قرآن کے ذریعے مومن بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ ہم کلامی بھی شرف قرب دیدار تصور یقین حق ہے۔ اللہ سے ہم کلامی کا اگر یقین رکھ کے، اللہ سے ہم کلامی کا اگر یقین رکھ کے مومن قرآن پڑھتا ہے تو یقیناً وہ مومن معراج والا ہے۔ عظمت معراج شان حقی تو مومن کی ہم کلامی ہے۔ شرف ہم کلامی کا جو اللہ نے مومن بندے کو عطا فرمایا ہے وہ تو قرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ عظمت قرآن حق سے واقف ہونے والے مومن بندے تو جان لے، جب تو چاہے اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، مگر تیری چاہت کا ذریعہ ہی تو قرآن ہے، اور قرآن ہی تو تمہیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا اے مومن بندے تجھ پر سب سے بڑا احسان ہے کہ تجھے اپنے ساتھ ہم کلام کر لیتا ہے، اور تو اللہ سے باتیں کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ جو مومن بندہ اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے اس کی چاہتی تو قرآن ہونا، اور قرآن ہی تو اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہے۔ اور شرف عظمت قرآن حق سے جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، یہی شرف معراج حق ہے۔ اے تصور گمان حق سے حق کو جاننے والے، یقین حق سے حق کو جاننے والے، نور حق سے حق کو جاننے والے، تعریف حق سے حق کو جاننے والے، پیروی حق سے حق کو جاننے والے، محبت حق سے حق کو جاننے والے، انسیت حق سے حق کو جاننے والے، نعمت حق سے حق کو جاننے والے، رحمت حق سے حق کو جاننے والے، عدل حق سے حق کو جاننے والے، علم حق سے حق کو جاننے والے۔ اے مومن بندے تیرے لیے عظمت اظہار تعریف قرآن شان صدا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی صدا کی تعریف چاہتا ہے تو قرآن پڑھا کر، اور قرآن پڑھ کر اللہ سے ہم کلام ہوا کر، اور اللہ سے ہم کلام ہو کر اللہ سے گفتگو کیا کر۔ اگر تیرا دل اللہ سے گفتگو کرنے والا دل بن جائے تو یقیناً تیرا دل ہی تو نور عرش الہی دلیل حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے مومن تیرے دل اور تیرے سینے کو ہی تو اپنی دلیل کہا ہے، یعنی یقین کرنے والے کے لیے ہی تو دلیل ہوتی ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں پر یقین رکھتا
رکھتا ہے تو تیرا دل ہی تو اللہ کا گھر ہے اور تیرا سینہ ہی تو عرش الہی ہے. یہ عظمت اظہار حقی تو قرآن سے تمہیں عطا ہوا ہے. قرآن تیرے سینے کو کھول دیتا ہے اور قرآن تیرے سینے کو نور سے روشن کر دیتا ہے اور تیرا سینہ وسعت نور قرآن حق سے وسعت شان طریق حق والا ہو جاتا ہے. یہی عظمت قرآن حق ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو عظیم بنا لیتا ہے جو اس کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. قرآن سینہ نور سلامتی بھی ہے اور شان اور قرآن گواہی دلیل حق بھی ہے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان مومن کامیاب ہو کر امن کا گہوارہ بنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کا اصل مقصد جان جائے. زندگی بندگی ہے اور بندگی ہی اللہ کا مسلمان پر احسان ہے. بے شک اللہ ہی احسان کرنے والا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی جو انسان کو ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو انسان کو ملا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملا. یہ شرف انسانیت کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر ہی سب کچھ بنایا اور انسان کے لیے ہی انبیاء رسولوں کو بھیجا اور انسان کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. اے انسان اللہ کی محبت کو دیکھ کہ اللہ نے اپنی محبت میں تجھ پر کتنے احسان کیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اپنی محبت میں تجھ پر کتنے احسان کیے ہوئے ہیں. جب تو اللہ کے احسانوں سے واقف ہوگا اس کے بعد ہی تو مومن کی عظمت کو تسلیم کرے گا. مومن کی عظمت ہی نور ایمان صراط مستقیم ہے اور جس نے نور ایمان صراط مستقیم کو اپنا لیا وہی تو اللہ کی شان ربوبیت سے واقف ہوا اور جو اللہ سے واقف ہوا وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوا وہی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے واقف ہوا اور جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درجات سے واقف ہوا وہی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے واقف ہوا اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے واقف ہوا وہی تو مومن ہوا. ایمان کا درجہ فضیلت حق سے حق کو پہچاننا ہی ماننا ہی حق کے ساتھ رہنا ہی اور حق کی طرف بڑھنا ہی تبلیغ دین اسلام محمدی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو درجہ فضیلت مقام بادشاہی عطا فرمایا ہے وہی تو پیغام فضیلت بادشاہی مقام فضیلت بادشاہی اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا ہے. اور تبلیغ وہی بادشاہی ہے جو انبیاء کو اور رسولوں کو اور صحابہ کو اور اولیاء کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. علم ہی وراثت انبیاء رسول ہے. علم ہی وراثت ولایت ہے. علم ہی وراثت صحابہ ہے اور علم ہی وراثت امتی ہے. جو مومن اس وراثت سے وارث ہو جاتا ہے اس وراثت کا وارث ہو جاتا ہے اور جو وراثت کو پا لیتا ہے وہی تو وراثت کا حق ادا کرنے کے لیے تبلیغ کرنے لگ جاتا ہے. تبلیغ کرنا ہی تو علم کا حق ہے اور علم ہی وراثت انبیاء ہے. علم ہی وراثت انبیاء کا اور جو علم وراثت انبیاء کا جو وارث ہوا اس نے ہی حق ادا کرنا ہے. وراثت کا حق ہی تبلیغ دین اسلام ہے اور جس نے تبلیغ دین اسلام کو اپنا لیا اللہ اس کا مقام درجہ بدرجہ تمام مخلوق سے اور انسانوں سے افضل بنا دیا ہے. وہی تو فضیلت حق کا حقدار ہے. اے انسان تو جان لے کہ مومن کی پہچان خصلت سے نہیں ہوتی اداؤں سے نہیں ہوتی دعاؤں سے نہیں ہوتی علم سے نہیں ہوتی دلیلوں سے نہیں ہوتی مٹی ہوا پانی اور آگ سے نہیں ہوتی عبادات سے نہیں ہوتی. مومن کی پہچان علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتی ہے یعنی کہ نور محمدی سے. اللہ نے آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور دیا ہے وہی نور اگر مومن کے قلب میں ہے تو وہی مومن ہے. یہ جاننا اے انسان تیرے لیے ضروری ہے تاکہ تو مومن اور منافق میں فرق کر سکے. یاد رکھ علم ہی فرق بتاتا ہے, فرق سمجھاتا ہے, فرق کر کے دکھاتا ہے اور فرق کے طریقے سمجھاتا ہے. علم ہی معراج یقین ہے, نور ہے, ہدایت مستقیم ہے. مگر جب تو اے انسان اللہ رسول کے غیب پر ایمان لے آئے گا تو پھر ہی جا کر مومن کی صف میں شامل ہو پائے گا. غیب ہی تو دلیل حکمرانی تحفظ اثار رونمائی روبرو نور ہے, اور نور پر وہی ایمان رکھتا ہے جسے اللہ نے نور دیا ہوگا, اور جس کو اللہ نے نور ہی نہیں دیا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. علم رکھنا ہی شعور ایمان نور نہیں ہے, نور رکھنا ہی ایمان نور ہے. اللہ تعالیٰ نے علم ہی تو روشنی کے لیے دیا ہے, اور روشنی بھی نور کی دلیل کے لیے ہے, اور دلیل دی ہی نور کے لیے ہے. دراصل ایمان کا نور ہی اللہ رب العزت کا نور ہے, یعنی کہ صفات کا نور ہے, اور جو صفت کے نور سے واقف ہو کر ذات کے نور پر ایمان لے آتا ہے وہی مومن ہے. مومن رب کی صفت ہے, جو مومن رب کی صفت ہے. تم مٹی کا انسان نہیں ہوا, پانی آگ کا انسان نہیں, مومن تو نور کا ہے. اللہ ایک دن دکھائے گا ان انسانوں کو بھی جنہوں نے نور کا انکار کیا, وہ بھی دیکھ لیں گے مومن کا نور کیا نور ہے. ایسا نور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ کاش ہم بھی یہ نور حاصل کر لیتے. اے انسان مرنے کے بعد کی باتیں ہیں, اے انسان یہ مرنے کے بعد کی باتیں ہیں. وہی مانتے ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا مقام ہی نور سے ملتا ہے. اے انسان مومن کی شان بندگی ہے, حق ہی تو نور ہے, اور اللہ نے ہر نیکی کے بدلے مومن کو نور دینا ہے. مگر علم اس نور کی بشارت ہے. انبیاء کا, رسولوں کا, اولیاء کا یہ علم بشارتی علم ہے, اور جس نے بشارتوں سے منہ پھیرا وہ انسان تو ہے مگر نافع والا نہیں. نافع والا وہی انسان ہے جو ایمان لے آیا. تبلیغ دین اسلام ایمان کے لیے ہی کرنی چاہیے, یعنی تبلیغ ایمان کی وعظت بھی ہے, ایمان کا پھیلاؤ بھی ہے, ایمان کی قدر بھی ہے, ایمان کی نسبت بھی ہے, ایمان کی دلیل بھی ہے, اور ایمان کا نور بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا شرف بخشا اس کے دل میں نور بھی ہونا چاہیے. علم اگر نور کی طرف نہ لے کر آئے یا علم والا نور کی طرف نہ آئے تو جان لو ایسے انسان کا علم اس کے گلے کا توق ہے, اور توق جہنم کی دلیل ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جنت کی دلیل ہے. یہ علم جنت کی طرف بلاتا ہے. دین اسلام کی تبلیغ ہی وہی سے ہے, اور وہی قرآن ہے. رسالت سے ہے, اور رسالت نور ہے. قرآن بھی نور ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی نور ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شک انسانوں میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا ہے, اور رسالت کا شرف نور عطا فرما کر تمام انبیاء اور تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے. تبلیغ کا نور سے تعلق اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے علم دے کر اسے نور کی طرف بلا لیتا ہے. جسے اللہ علم سے نور کی طرف بلا لے اس کی تبلیغ ہی اللہ کی تبلیغ ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی ہے مگر وہ کبھی نور کی طرف نہیں آتا اور نہ نور کی طرف کسی انسان کو آنے دیتا ہے. وہ تو شیطان نور سے بھاگتا ہے, علم سے نہیں بھاگتا. اے تبلیغ کرنے والے تو جان لے علم اور نور کی بھی علیحدہ علیحدہ تعریفیں اور اقسامیں ہیں. بے شک سب اللہ کی طرف سے ہے مگر تو نے دیکھنا ہے کہ اللہ کس طرف ہے. اللہ اور اللہ کی طرف کون ہے؟ وہی تبلیغ میں حق والے ہیں, علم والے ہیں. تو تجھے کہیں ملیں گے
علم والے تو تجھے کہیں ملیں گے مگر علم کے ساتھ جو نور کی طرف بلاتا ہے اصل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہی تبلیغ والا ہے اور وہی تبلیغ کا حق رکھتا ہے اور اسے ہی تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایسے تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا ہی اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے اور اسی کا مومن حکم مانتا ہے اور وہی سب مومنوں کے لیے رحمان اور رحیم ہے اور اسی کی طرف سب نے جانا ہے اور اسی کا سب پر احسان ہے اور وہی قادر مطلق ہے اور وہی قادر قدرت ہے اور وہی غفور غفار اور عفو ہے اور وہی مومنوں کے لیے سب سے بڑا رحمان رحیم اور مہربان ہے اور اسی کی طرف سے تبلیغ کرنے کا حکم ہے اور اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ تبلیغ اصل میں اصلاح نفس ہے۔ جس انسان کو اللہ علم سے نور عطا کر دے وہ مومن ہے اور جس مومن کو نور میں سلامتی عطا کر دے وہ